اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ یونس کی 2 آیتیں پڑھ رہا ہوں، آیت نمبر 18، آیت نمبر 19۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، اور وہ اللہ کے سوا ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جو ان کو نہ نقصان پہنچا سکیں اور نہ نفع پہنچا سکیں۔ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے یہاں ہمارے سفارشی ہیں۔ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ، کہہ دیجئے کہ کیا تم اللہ کو ایسی چیز کی خبر دیتے ہو جو اس کو آسمانوں اور زمین میں معلوم نہیں؟ سبحانہ وتعالی عما یشرکون، وہ پاک اور برتر ہے اس سے جس کو وہ شریک کرتے ہیں۔ وما كان الناس الا امة واحدة فاختلفوا، اور لوگ ایک ہی امت تھے مگر پھر انہوں نے اختلاف کیا۔ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ فِيمَا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، اور اگر آپ کے رب کی طرف سے ایک بات پہلے سے نہ ٹھہر چکی ہوتی تو ان کے درمیان اس بات کا فیصلہ کر دیا جاتا جس میں وہ اختلاف کر رہے ہیں۔ وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ، اور وہ کہتے ہیں کہ نبی پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں اتاری گئی؟ فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ، کہہ دیجئے کہ غیب کی خبر تو اللہ ہی کو ہے۔ فَانتَظِرُوا، پس تم لوگ انتظار کرو، انی معکم من المنتظرین، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔ پہلے میں نے کہا تھا 19 تک پڑھ رہا ہوں، لیکن آیت نمبر 20 بھی میں نے پڑھ لی ہے۔ اب اس کی مختصر سے تشریح سن لیجئے۔ اس دنیا میں خدا کے سوا کسی کے پاس نفع دینے یا نقصان پہنچانے کی طاقت نہیں۔ جو آدمی اس حقیقت کو پا لیتا ہے اس کی تمام توجہ خدا کی طرف لگ جاتی ہے۔ وہ خدا ہی کی عبادت کرتا ہے، وہ اسی سے ڈرتا ہے اور اسی سے امید قائم کرتا ہے۔ وہ اپنا سب کچھ ایک خدا کو بنا لیتا ہے۔ اس کے برعکس جو لوگ چیزوں میں اٹکے ہوئے ہوں وہ اپنے اپنے ذوق کے لحاظ سے کسی غیر خدا کو اپنا خدا بنا لیتے ہیں اور ان غیر خداؤں سے وہی امید اور اندیشے وابستہ کر لیتے ہیں جو در حقیقت خدا واحد کے ساتھ وابستہ کرنا چاہیے۔ اسی کی ایک صورت شفاعت کا عقیدہ ہے۔ لوگ یہ فرض کر لیتے ہیں کہ انسانوں یا غیر انسانوں میں کچھ ایسی برتر ہستیاں ہیں جو خدا کی نظر میں مقدس ہیں، خدا ان کی سنتا ہے اور ان کی سفارش پر دنیاوی رزق یا اخروی نجات کے فیصلے کرتا ہے، مگر اس قسم کا عقیدہ باطل ہے۔ وہ خدا کی خدائی کا کمتر اندازہ ہے۔ خدا اس قسم کے ہر شرک سے پاک ہے۔ خدا اس قسم کے ہر شرک سے پاک ہے۔ اللہ اس قسم کے ہر شرک سے پاک ہے۔ خدا اپنی صفات کا جو تعارف اپنی عظیم کائنات میں کرا رہا ہے اس کے لحاظ سے اس قسم کے تمام عقائد بالکل بے جوڑ ہیں۔ ایسے کسی عقیدے کا مطلب یہ ہے کہ خدا وہ نہیں ہے جو بظاہر اپنی تخلیقی صفات کے آئینے میں نظر آ رہا ہے، یا پھر خدا کی صفتوں میں تضاد ہے۔ ظاہر ہے کہ ان دونوں میں سے کوئی چیز ممکن نہیں ہے۔ اللہ اللہ ہے۔ ایک بات کی وضاحت کر دوں، اللہ بھی کہہ سکتے ہیں اور خدا بھی کہہ سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ میری تفسیر میں دیکھ لینا انشاءاللہ۔ اب پڑھ لیجئے میرے ساتھ، اپنا ایمان تازہ کر لو۔
لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم۔ اے اللہ ہمیں ایمان کامل عطا فرما، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نحل کی 2 آیتیں پڑھ رہا ہوں، آیت نمبر 28، آیت نمبر 29۔ الذین تتوفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم، وہ جو اپنے جانوں پر ظلم کرتے ہیں، فرشتے جب ان کی جان قبض کرنے لگتے ہیں، فَأَلْقَوْا السَّلَمَ مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِن سُوءٍ، اس وقت وہ جھک جاتے ہیں کہ ہم برائی نہیں کرتے تھے۔ بَلَا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، کیوں نہیں، اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے جو کچھ تم کرتے تھے۔ فَادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا، پس اب تو ہمیشگی کے طور پر تم جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ۔ فَلَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ، پس کیا یہ برا ٹھکانہ ہے غرور کرنے والوں کا۔ یہ بے ایمان ظالموں کی موت کے وقت کی کیفیت بیان کی جا رہی ہے۔ جب فرشتے ان کی روح قبض کرتے ہیں تو وہ صلح کی بات ڈالتے ہیں، یعنی سمع و طاعت اور عاجزی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہم تو برائی نہیں کرتے تھے۔ جس طرح میدان محشر میں اللہ کے روبرو بھی جھوٹی قسمیں کھائیں گے اور کہیں گے واللہ ربنا ما کننا مشرکین، سورہ انعام آیت نمبر 23، کہ اللہ کی قسم ہم تو مشرک نہیں تھے۔ دوسرے مقام پر فرمایا جس دن اللہ تعالیٰ ان سب کو اٹھا کر اپنے پاس جمع کرے گا تو اللہ کے سامنے بھی اسی طرح جھوٹی قسمیں کھائیں گے جس طرح تمہارے سامنے قسمیں کھاتے ہیں۔ مجادلہ آیت نمبر 18۔ فرشتے جواب دیں گے کیوں نہیں، یعنی تم تو جھوٹ بولتے ہو، تمہاری تو ساری عمر ہی برائی میں گزری ہے اور اللہ کے پاس تمہارے سارے عملوں کا ریکارڈ محفوظ ہے، تمہارے اس انکار سے کیا بنے گا؟ اس لیے تکبر سب سے بڑا جرم ہے۔ اللہ انسان کی ہر غلطی معاف کر دے گا مگر وہ تکبر کو معاف نہیں کرے گا۔ آدمی جب کسی کے مقابلے میں تکبر کرتا ہے تو اس لیے کرتا ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ وہ اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا، مگر جب موت کے فرشتے آئیں گے اور اس کو بے بس کر دیں گے، اس وقت اس کو معلوم ہوگا کہ معاملہ کسی انسان کا نہیں بلکہ اللہ کا تھا۔ انسان کسی دوسرے انسان کے مقابلے میں طاقتور ہو سکتا ہے مگر خدا کے مقابلے میں کون طاقتور ہے؟ خدا کے فرشتے جب انسان کو اپنے قبضے میں لیتے ہیں اس وقت ہر آدمی ہتھیار ڈال دیتا ہے، گورا چودھری ہو، مقامی چودھری ہو، لال چودھری ہو، فورین کا چودھری ہو، گاؤں کا چودھری ہو، کوئی بھی ہو، ہر آدمی ہتھیار ڈال دیتا ہے موت کے وقت میں، مگر اللہ کا سچا بندہ وہ ہے جو اس موقع کے آنے سے پہلے خدا کے آگے ہتھیار ڈال دے، یہ کامیاب ہے۔ اس وقت میں اللہ کے احکامات کو پورا کرنے والا کامیاب ہے۔ مرنے کے وقت میں تو فرعون بھی کہتا تھا کہ مسلمان ہو گیا میں، موت جب آتی ہے فرشتہ جب انگلی رکھتا ہے دل کے اوپر تو اس وقت میں آدمی جو ہے سب کچھ بھول کر صرف اتنا کہتا ہے کہ اللہ پاک ساری پراپرٹی لے لے مجھے بچا لے، لیکن اس وقت یہ کہنا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس لیے اللہ کے احکامات کو ہم پورا کریں اور تکبر سے ہم بچیں۔ اب پڑھ لیجئے میرے ساتھ،
تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام۔ یہ سورہ رحمان کی آخری آیت ہے، اسے بھی پڑھتے رہنا چاہیے۔ ایک مرتبہ اور پڑھیے، تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام۔ اللہ تعالی ہم سب کو وہ عمل کرنے کی توفیق دے جو اللہ کو خوش کرے، اور ہر اس کام سے بچنے کی توفیق دے جس سے اللہ ناراض ہو جائے۔ اللہ تعالی ہم سب سے راضی ہو جائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نحل کی چند آیت پڑھ رہا ہوں۔ الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ زدناہم عذابا فوق العذاب، زدناہم عذابا فوق العذاب بما كانوا یفسدون۔ جنہوں نے انکار کیا اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکا، ہم ان کے عذاب پر عذاب کا اضافہ کریں گے اس فساد کی وجہ سے جو وہ کرتے تھے۔ وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ۔ اور جس دن ہم ہر امت میں ایک گواہ انہی میں سے اٹھائیں گے اور آپ کو ان لوگوں پر گواہ بنا کر لائیں گے۔ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ۔ اور ہم نے آپ پر کتاب اتاری ہے ہر چیز کو کھول دینے کے لیے، وہ ہدایت اور رحمت اور بشارت ہے فرما برداروں کے لیے۔ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہا عن الفحشاء والمنکر والبغی۔ بے شک اللہ حکم دیتا ہے عدل کا اور احسان کا اور رشتہ داروں کو دینے کا، اور اللہ روکتا ہے کھلی بے حیائی سے اور برائی سے اور سرکشی سے۔ یعظکم لعلکم تذکرون۔ اللہ تم کو نصیحت کرتا ہے تاکہ تم سبق حاصل کرو۔ وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ۔ اور تم اللہ کے عہد کو پورا کرو جب کہ تم آپس میں عہد کر لو۔ وَلَا تَنقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا۔ اور قسموں کو پکا کرنے کے بعد ان کو نہ توڑو۔ وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا۔ حالانکہ تم اللہ کو اپنے اوپر ضامن بھی بنا چکے ہو۔ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ۔ بے شک اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ مختصر تشریح سن لیجئے۔ جس طرح جنت میں اہل ایمان کے درجات مختلف ہوں گے، اسی طرح جہنم میں بے ایمان کے عذاب میں تفاوت ہوگا۔ جو گمراہ ہونے کے ساتھ دوسروں کی گمراہی کا سبب بنے ہوں گے، ان کا عذاب دوسروں کی نسبت شدید تر ہوگا۔ اس لیے ایک وہ شخص ہے جو حق کی دعوت کو قبول نہیں کرتا، دوسرا وہ ہے جو اسی کے ساتھ دوسروں کو بھی طرح طرح سے روکنے کی کوشش کرتا ہے۔ پہلی روش اگر گمراہی ہے تو دوسری روش گمراہی کی قیادت۔ گمراہ لوگوں کو جو عذاب ہوگا اس کا دگنا عذاب ان لوگوں کو ملے گا جو دنیا میں گمراہی کی قیادت کرتے رہے۔ اس لیے گمراہی کی قیادت نہ کیجیے، اچھی باتوں کی قیادت کیجیے۔ اللہ تعالی
ہم سب کو اس پر عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے، اور گمراہی کی قیادت کرنے سے اللہ ہم سب کی پوری پوری حفاظت فرمائے۔ انسان کو پتہ نہیں چلتا، انسان سمجھتا ہے میں اچھا کر رہا ہوں، نہیں، کبھی کبھی آپ اچھا نہیں کرتے، گمراہی کی قیادت کرتے ہیں، تو گمراہی کی جو قیادت کریں گے حشر کے میدان میں ان کو دگنا عذاب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ان عذابوں سے ہم سب کی پوری پوری حفاظت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نمل کی چند آیتیں پڑھ رہا ہوں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاؤُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، اور ہم نے داؤد اور سلیمان علیہ السلام کو علم عطا کیا۔ وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ، اور ان دونوں نے کہا کہ شکر ہے اللہ کے لیے جس نے ہم کو اپنے بہت سے ایمان والے بندوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ داؤد، اور داؤد علیہ السلام کے وارث سلیمان علیہ السلام ہوئے۔ وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء، اور کہا کہ اے لوگو ہم کو پرندوں کی بولی سکھائی گئی ہے اور ہم کو ہر قسم کی چیز دی گئی ہے۔ ان هذا لهو الفضل المبین، بے شک یہ کھلا ہوا فضل ہے۔ وحشر لسلیمان جنوده من الجن والانس والطیر فهم یوزعون، اور سلیمان علیہ السلام کے لیے اس کا لشکر جمع کیا گیا، جن اور انسان اور پرندے، پھر ان کی جماعتیں بنائی جاتی۔ حتی اذا اتوا علی واد النمل، یہاں تک کہ جب وہ چیونٹیوں کی وادی پر پہنچے، قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، تو ایک چیونٹی نے کہا اے چیونٹیوں اپنے سوراخوں میں داخل ہو جاؤ۔ لا يحطمنکم سلیمان وجنودہ وهم لا یشعرون، ایسا نہ ہو کہ سلیمان علیہ السلام اور اس کا لشکر تم کو کچل ڈالے اور ان کو خبر بھی نہ ہو۔ فتبسم ضاحکا من قولها، پس سلیمان علیہ السلام اس کی بات پر مسکراتے ہوئے ہنس پڑے۔ وقال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التي انعمت علی وعلى والدی وان اعمل صالحا ترضاه وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین، اور کہا اے میرے پیارے رب مجھے توفیق دیجئے کہ میں آپ کی نعمت کا شکر کروں جو آپ نے مجھ پر اور میرے والدین پر کی ہے، اور یہ کہ میں نیک کام کروں جو آپ کو پسند ہو، اور اپنی رحمت سے آپ مجھ کو اپنے نیک بندوں میں داخل فرما دیجئے۔ اس کی تفصیل بہت لمبی ہے، فضل مبین کسے کہتے ہیں، فضل عظیم کسے کہتے ہیں، فضل کبیر کسے کہتے ہیں، فوز مبین کسے کہتے ہیں، فوز کبیر کسے کہتے ہیں، یہ تفسیر انشاءاللہ ریاض التفسیر میں دیکھ لینا۔ دوسرا یہ کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی یہ انفرادی خصوصیت ہے اور فضیلت کا ذکر ہے جس میں وہ پوری تاریخ انسانیت میں ممتاز ہیں، کہ ان کی حکمرانی صرف انسانوں پر ہی نہیں تھی بلکہ جنات، حیوانات اور چرند اور پرند، حتیٰ کہ ہوا تک ان کے ماتحت تھی۔ اس میں کہا گیا کہ سلیمان علیہ السلام کے تمام لشکر یعنی جنوں، انسانوں اور پرندوں سب کو جمع کیا گیا، یعنی کہیں جانے کے لیے یہ لاؤ لشکر جمع کیا۔ دوسرا یہ کہ اس سے مراد نبوت اور بادشاہت کی وراثت ہے، جس کے وارث صرف حضرت سلیمان علیہ السلام قرار پائے، ورنہ حضرت داؤد علیہ السلام کے اور بھی بیٹے تھے جو اس وراثت سے، جو اللہ نے ان کو یہ وراثت نہیں دی۔ ویسے بھی انبیاء کی وراثت علم میں ہی ہوتی ہے،
جو مال اور اسباب وہ چھوڑ جاتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے، جیسا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، صحیح بخاری میں مضمون موجود ہے۔ بولیاں تو تمام جانوروں کی سکھلائی گئی تھی، لیکن پرندوں کا ذکر بطور خاص اس لیے کیا ہے کہ پرندے سائے کے لیے ہر وقت ساتھ رہتے تھے، اور بعض کہتے ہیں کہ صرف پرندوں کی بولیاں سکھلائی گئی تھی، اور چونٹیاں بھی من جملہ پرندوں کے ہیں۔ فتح القدیر میں مضمون لکھا ہوا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب سے راضی ہو جائے۔ اس قصے کی تفصیل بہت ہے، انشاءاللہ جب بھی اللہ توفیق دے گا تو ریاض التفسیر میں انشاءاللہ میں لکھ دوں گا۔ اللہ تعالی ہم سب سے راضی ہو جائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نمل کی چند آیتیں پڑھ رہا ہوں۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض۔ بے کس کی پکار کو جب کہ وہ پکارے، کون قبول کر کے سختی کو دور کر دیتا ہے اور تمہیں زمین کا خلیفہ بناتا ہے۔ اِلٰہٌ مع اللہ، کیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور معبود ہے؟ قلیلا ما تذکرون، تم بہت کم نصیحت اور عبرت حاصل کرتے ہو۔ امن یہدیکم فی ظلمات البر والبحر، کیا وہ جو تمہیں خشکی اور تری کی تاریکیوں میں راہ دکھاتا ہے۔ وَمَن يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، اور جو اپنی رحمت سے پہلے ہی خوشخبریاں دینے والی ہوائیں چلاتا ہے۔ اِلٰہٌ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے؟ تعالی اللہ عما یشرکون، جنہیں یہ شریک کرتے ہیں ان سب سے اللہ بلند و بالا تر ہے۔ امن یبدأ الخلق ثم یعیدہ ومن یرزقکم من السماء والارض، کیا وہ جو مخلوق کی اول دفعہ پیدائش کرتا ہے پھر اسے لوٹائے گا، اور جو تمہیں آسمان اور زمین سے روزیاں دے رہا ہے۔ اِلٰہٌ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، کہہ دیجئے کہ اگر سچے ہو تو اپنی دلیل لاؤ۔ قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، کہہ دیجئے کہ آسمان والوں میں سے زمین والوں میں سے سوائے اللہ کے کوئی بھی غیب نہیں جانتا۔ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ، انہیں تو یہ بھی نہیں معلوم کہ کب اٹھا کھڑے کیے جائیں گے، کب اٹھائے جائیں گے۔ مختصر سمجھا دیتا ہوں۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ستارے تین مقصد کے لیے بنائے ہیں۔ ایک آسمان کی زینت، دوسرا رہنمائی کا ذریعہ، تیسرا شیطان کو سنگسار کرنا۔ لیکن اللہ کے حکام سے بے خبر لوگوں نے ان سے غیب کا علم حاصل کرنے کو کہانت کا ڈھونگ رچا لیا ہے۔ مثلا کہتے ہیں جو فلاں فلاں ستارے کے وقت نکاح کرے گا تو یہ ہوگا، فلاں فلاں ستارے کے وقت سفر کرے گا تو ایسا ایسا ہوگا، فلاں فلاں ستارے کے وقت پیدا ہوگا تو ایسا ایسا ہوگا، وغیرہ وغیرہ۔ یہ سب ڈھکوسلے ہیں، ان کے قیاسات کے خلاف اکثر ہوتا رہتا ہے۔ ستاروں، پرندوں اور جانوروں سے غیب کا علم کس طرح حاصل ہو سکتا ہے، جبکہ اللہ کا فیصلہ تو یہ ہے
کیا آسمان اور زمین میں اللہ کے سوا کوئی بھی غیب نہیں جانتا؟ یہ مضمون ابن کثیر میں موجود ہے۔ دوسرا، ایک حاجت مند کی حاجت پوری ہونا اس وقت ممکن ہوتا ہے جبکہ تمام کائناتی اسباب اس کے ساتھ موافقت کریں۔ پھر ایک قادر مطلق خدا کے سوا کون ہے جو اتنے بڑے پیمانے پر تمام موافق اسباب کو جمع کر سکتا ہے؟ اسی طرح ایک قوم کا ہٹنا اور دوسری قوم کا اس کی جگہ لینا، سمندری جہاز اور موجودہ زمانے میں ہوائی جہاز کا امکانات فطرت سے اٹھا کر اندھیرے اور اجالے میں سفر کرنا، سمندر سے بھاپ کا اٹھنا اور پھر بارش بن کر برسنا، چیزوں کو عدم سے وجود میں لانا اور پھر ان کو دوبارہ پیدا کرنا، انسان کے لیے وسیع پیمانے پر ہر قسم کے رزق کا بندوبست کرنا، یہ سب اللہ جل جلالہ عمن والہ کی قدرت سے ہوتا ہے اور ایک برتر خدا ہی ان کو انجام دے سکتا ہے۔ اللہ ہی بہت بڑے ہیں اور اللہ ہی کرتے ہیں۔ اب پڑھ لیجئے میرے ساتھ، فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ۔ اللہ کی قدرت، اللہ کی محبت، اللہ کی طاقت کو بہت بیان کیا جائے تاکہ اللہ ہمارے ایمان مضبوط کرے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نمل کی چند آیتیں پڑھ رہا ہوں، 76، 77، 78، 79۔ ان هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون۔ یقیناً یہ قرآن بنی اسرائیل کے سامنے اکثر ان چیزوں کا بیان کر رہا ہے جن میں یہ اختلاف کرتے ہیں۔ وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور یہ قرآن ایمان والوں کے لیے یقیناً ہدایت اور رحمت ہے۔ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ بِحُكْمِهِ، آپ کا رب ان کے درمیان اپنے حکم سے سب فیصلے کر دے گا۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ، اور وہ بڑا ہی غالب اور دانا ہے۔ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، پس آپ یقیناً اللہ ہی پر بھروسہ رکھیے۔ إِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِينِ، یقیناً آپ سچے اور کھلے دین پر ہیں۔ مختصر تشریح سن لیجئے۔ اہل کتاب یعنی یہود نصارہ مختلف فرقوں اور گروہوں میں بٹ گئے تھے، ان کے عقائد بھی ایک دوسرے سے مختلف تھے۔ یہود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تنقیص اور توہین کرتے تھے اور عیسائی ان کی شان میں غلو، حتیٰ کہ انہیں اللہ یا اللہ کا بیٹا قرار دے دیا۔ قرآن کریم نے ان کے حوالے سے ایسی باتیں بیان فرمائی جن سے حق واضح ہو جاتا ہے کہ اگر وہ قرآن کے بیان کردہ حقائق کو مان لیں تو ان کے عقائدی اختلافات ختم اور ان کا تفرق اور انتشار کم ہو سکتا ہے۔ مومنوں کا اختصاص اس لیے کیا چونکہ قرآن میں اللہ نے کہا نا وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، تو مومنوں کا اختصاص اس لیے کہ وہی قرآن سے فیضیاب ہوتے ہیں۔ انہی میں وہ بنی اسرائیل بھی ہیں جو ایمان
لے آئے تھے، یعنی قیامت میں ان کے اختلاف کا فیصلہ کر کے حق اور باطل سے ممتاز کر دے گا اور اس کے مطابق جزا اور سزا کا اہتمام فرمائے گا، یا انہوں نے اپنی کتابوں میں جو تحریفات کی ہیں دنیا میں ہی ان کا پردہ چاک کر کے ان کے درمیان فیصلہ کر دے گا۔ اور یہ جو فرمایا فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اللہ پر بھروسہ کیجئے، یعنی اپنا معاملہ اسی کے سپرد کر دیں اور اسی پر اعتماد کریں، وہی آپ کا مددگار ہے۔ ایک تو اس لیے کہ آپ دین حق پر ہے، اور دوسری وجہ دوسری آیت میں اللہ نے بیان فرمائی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس دنیا میں اسی شخص کو راستہ دکھایا جا سکتا ہے جو راستہ دیکھنا چاہے۔ جس کے اندر خود راستے کی تڑپ نہ ہو اس کے لیے کسی رہنما کی رہنمائی کام آنے والی نہیں۔ حق پرست بننے کے لیے سب سے زیادہ جو چیز درکار ہے وہ اعتراف ہے۔ اس دنیا میں اسی شخص کو ہدایت ملتی ہے جس کے اندر یہ مادہ ہو کہ جو بات دلائل سے واضح ہو جائے وہ فوراً اس کو مان لے اور اپنی زندگی کو اس کی ماتحتی میں دے دے۔ جو لوگ خدا کی دعوت کے آگے نہ جھکے انہیں آخرکار خدا کے فیصلے کے آگے جھکنا پڑتا ہے، مگر اس وقت کا جھکنا کسی کے کچھ کام آنے والا نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب پڑھ لیجئے میرے ساتھ، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ یہ قرآنی دعا ہے، اسے پڑھنے سے دل ٹیڑھے نہیں ہوتے، اللہ تعالیٰ دلوں کو سلامت رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قلب سلیم عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ قصص کے چند آیتیں پڑھ رہا ہوں جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ، اور جب وہ مدین کے پانی پر پہنچا تو وہاں لوگوں کی ایک جماعت کو پانی پلاتے ہوئے پایا۔ وَوَجَدَ مِن دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ، اور ان سے الگ ایک طرف دو عورتوں کو دیکھا، وہ اپنی بکریوں کو روکے کھڑی ہیں۔ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا، موسیٰ علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ تمہارا کیا ماجرا ہے؟ قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّى يُصْدِرَ الرِّعَاءُ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ، تو ان دونوں نے کہا ہم پانی نہیں پلاتے جب تک چرواہے اپنی بکریاں نہ ہٹا لیں، اور ہمارے والد بہت بوڑھے ہیں۔ فَسَقَى لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّى إِلَى الظِّلِّ فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے جانوروں کو پانی پلایا، پھر سائے کی طرف ہٹ گئے، پھر کہا اے میرے پیارے رب، آپ جو چیز میری طرف خیر میں سے اتاریں میں اس کا محتاج ہوں۔ فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، پھر ان دونوں میں سے ایک آئی شرم سے چلتی ہوئی۔ قالت ان ابی یدعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا، تو اس نے کہا میرے والد آپ کو بلا رہے ہیں کہ آپ نے ہماری خاطر جو پانی پلایا اس کا آپ کو بدلہ دیں۔ فلما جاءہ وقص علیہ القصص، پھر موسیٰ علیہ السلام جب ان کے پاس گئے تو ان سے سارا قصہ بیان کیا۔ قال لا تخف، تو انہوں نے کہا اندیشہ نہ کرو،
نجوت من القوم الظالمین، تم ظالموں سے اور ظالم قوم سے نجات پا چکے ہو۔ قالت احداہما یا ابت استاجرہ، ان میں سے ایک لڑکی نے کہا کہ ابا جان اس کو ملازم رکھ لیجئے۔ ان خیر من استاجرت القوی الامین، بہترین آدمی جسے آپ ملازم رکھیں وہی ہے جو مضبوط ہو، امانت دار ہو۔ قال انی اريد ان انکحک احدی ابنتی ہاتین علی ان تأجرنی 8 حجج فإن أتممت 10 فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين۔ شعیب علیہ السلام نے کہا میں چاہتا ہوں کہ اپنی ان 2 لڑکیوں میں سے ایک کا نکاح تمہارے ساتھ کر دوں، اس شرط پر کہ تم 8 سال میری ملازمت کرو، پھر اگر تم 10 سال پورے کر دو تو تمہاری طرف سے ہے، اور میں تم پر مشقت ڈالنا نہیں چاہتا۔ اللہ نے چاہا تو تم مجھ کو بھلا آدمی پاؤ گے۔ قال ذلك بینی و بینک، موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ بات میرے اور آپ کے درمیان طے ہے۔ ایما الاجلین قضیت فلا عدوان علی، ان دونوں مدتوں میں سے جو بھی میں پوری کروں تو مجھ پر کوئی جبر نہ ہوگا۔ واللہ علی ما نقول وکیل، اور اللہ ہمارے قول و قرار پر گواہ ہے۔ اس کی بہت لمبی چوڑی تشریح ہے جو میں انشاءاللہ ریاض التفسیر میں لکھوں گا، لیکن یہ سارا کا سارا قصہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہے، درد بھرا۔ جب مدین پہنچے اس کے کنویں پر دیکھا کہ لوگوں کو ہجوم ہے جو اپنے جانوروں کو پانی پلا رہا ہے۔ مدین ایک قبیلے کا نام تھا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اولاد سے تھا، جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل سے تھے، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے یعنی حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ یوں اہل مدین اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان نسبی تعلق بھی تھا۔ ایسر التفاسیر میں یہ مضمون لکھا ہے۔ دونوں عورتوں کو اپنے جانور روکے کھڑے دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں رحم آیا۔ ان سے پوچھا کیا بات ہے، تو اپنے جانوروں کو پانی نہیں پلاتی؟ تو انہوں نے کہا بھی ہمارے والد بوڑھے ہیں، ہم یہاں آئے ہیں۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے پانی پلایا اور دعا مانگی، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، کہ اللہ میں یہاں آیا ہوں اور میں تیری طرف سے جو بھی بھلائی آئے میں خیر کا محتاج ہوں۔ روایتوں میں کتاب تفسیروں میں لکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام بہت بھوکے تھے اور نڈھال ہو چکے تھے، تو یہ کہا کہ اللہ کوئی مجھے کھانا کھلائے۔ بعض مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی۔ دونوں میں سے ایک لڑکی انہیں بلانے آ گئی۔ لڑکی کی شرم و حیا کا قرآن نے بطور خاص ذکر کیا ہے کہ یہ عورت کا اصل زیور ہے۔ مردوں کی طرح حیا اور حجاب سے بے نیازی اور بے باکی عورت کے لیے شرعاً پسندیدہ نہیں ہے۔ ہمارے ملک میں کسی لڑکی والی کی طرف سے نکاح کی خواہش کا اظہار معیب سمجھا جاتا ہے، لیکن شریعت الہیہ میں مذموم نہیں۔ صفات محمودہ کا حامل لڑکا اچھا لڑکا مل جائے تو اس سے یا اس کے گھر والوں سے اپنی لڑکی کے لیے رشتے کی بابت بات چیت کرنا برا نہیں ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے خود نے اپنی بیٹی کے رشتے کی بات کی۔ یہ ہے حدیث شریف میں اس کے بہت قصے موجود ہیں۔ بقیہ تفصیل میری کتاب ریاض التفسیر میں دیکھ لینا انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب سے راضی ہو جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نمل کی چند آیتیں پڑھ رہا ہوں، آیت نمبر 70 سے لے کر آیت نمبر 75 تک۔ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُنْ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ، آپ ان کے بارے میں غم نہ کریں اور ان کے داؤ گھات سے تنگ دل نہ ہوں۔ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کب ہے، اگر سچے ہو تو بتلا دو۔
قل عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون، جواب دیجئے کہ شاید بعض وہ چیزیں جن کی تم جلدی مچا رہے ہو تم سے بہت ہی قریب ہو گئی ہوں۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ، یقیناً آپ کا پروردگار تمام لوگوں پر بڑے ہی فضل والا ہے۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ، لیکن اکثر لوگ ناشکری کرتے ہیں۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ، بے شک آپ کا رب ان چیزوں کو بھی جانتا ہے جنہیں ان کے سینے چھپا رہے ہیں اور جنہیں ظاہر کر رہے ہیں۔ وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، آسمان اور زمین کی کوئی پوشیدہ چیز بھی ایسی نہیں جو روشن اور کھلی کتاب میں نہ ہو۔ مختصر تشریح سن لیجئے اور انشاءاللہ تفصیل اور تفسیر ریاض التفسیر میں دیکھ لیجئے گا۔ غم نہ کرو کا مطلب داعی حق کو غم سے روکنا نہیں ہے، غم تو داعی کی غذا ہے، یہ دراصل حق کی بے بسی کی تردید ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سارے ناموافق حالات کے باوجود آخر کار بہرحال حق کو اور حق کا ساتھ دینے والوں کو کامیابی حاصل ہوگی۔ حق کے داعی کے مخالفین جب حق کے داعی کی مخالفت کرتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ایک شخص کی مخالفت کر رہے ہیں، وہ یہ نہیں سمجھتے کہ یہ خود خدا کی مخالفت ہے، نہ کہ محض ایک شخص کی مخالفت۔ یہ صورتحال صرف اس وقت تک باقی رہتی ہے جب تک امتحان کی مدت ختم نہ ہوئی ہو۔ امتحان کی مقررہ مدت ختم ہوتے ہی خدا کی طاقتیں ظاہر ہو جاتی ہیں اور مخالفین کا اس طرح خاتمہ کر دیتی ہیں جیسے کہ کبھی ان کی کوئی حیثیت ہی نہ تھی۔ آدمی کے لیے اس سے بڑی کوئی نادانی نہیں کہ وہ آزمائش کی فرصت کو اپنے لیے سرکشی کی فرصت کے ہم معنی بنا لے۔ اور یہ جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نبیوں کے قصے بیان کیے ہیں یہ سب داعیوں کے لیے سبق ہیں، داعیوں کی غذا ہے کہ جیسے انبیاء پر نامناسب حالات آئیں ویسے اخلاص کے ساتھ کام کرنے والے، دین کا کام کرنے والے جس شکل میں کر رہے ہوں ان پر بھی کچھ نہ کچھ اتار چڑھاؤ ہوگا۔ اس لیے آدمی جھیلتا رہے، چلتا رہے، مانگتا رہے، مانتا رہے اور اللہ کے سامنے گڑ گڑاتا رہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اخلاص کے ساتھ دین کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ صافات کی چند آیتیں پڑھ رہا ہوں۔ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، اور وہ ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر سوال و جواب کریں گے۔ قَالُوا إِنَّكُمْ كُنْتُمْ تَأْتُونَنَا عَنِ الْيَمِينِ، کہیں گے تم ہمارے پاس دائیں طرف سے آتے تھے۔ قَالُوا بَل لَّمْ تَكُونُوا مُؤْمِنِينَ، وہ جواب دیں گے بلکہ تم خود ایمان لانے والے نہیں تھے۔ وَمَا كَانَ لَنَا عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ بَلْ كُنْتُمْ قَوْمًا طَاغِينَ، اور ہمارا تمہارے اوپر کوئی زور نہ تھا بلکہ تم خود ہی سرکش لوگ تھے۔ فَحَقَّ عَلَيْنَا قَوْلُ رَبِّنَا إِنَّا لَذَائِقُونَ، پس ہم سب پر ہمارے رب کی بات پوری ہو کر رہی، ہم کو اس کا مزہ چکھنا ہی ہے۔
فَأَغْوَيْنَاكُمْ إِنَّا كُنَّا غَاوِينَ، ہم نے تم کو گمراہ کیا، ہم خود بھی گمراہ تھے۔ فَإِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ، پس وہ سب اس دن عذاب میں شریک ہوں گے۔ إِنَّا كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ، ہم مجرموں کے ساتھ ایسا ہی کرتے ہیں۔ إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ، یہ وہ لوگ تھے کہ جب ان سے کہا جاتا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں تو وہ تکبر کرتے تھے۔ مختصر تشریح سن لیجئے، یہ عوام اور لیڈروں کی گفتگو ہے۔ بے دین عوام، بے دین لیڈر، قیامت میں عوام اپنی بربادی کی ذمہ داری اپنے گمراہ لیڈروں پر ڈالیں گے اور کہیں گے کہ آپ لوگوں نے ہمیں طرح طرح سے بہکایا۔ لیڈر کہیں گے تمہارا یہ الزام غلط ہے، کوئی بہکانے والا کسی کو نہیں بہکاتا، تم لوگوں کے اندر خود سرکشی کا مزاج تھا، ہماری بات تم کو اپنے مزاج کے موافق نظر آئی اس لیے تم نے اس کو مان لیا، تم نے حقیقتاً اپنی خواہشات کا ساتھ دیا، نہ کہ ہمارا۔ دونوں کا جرم ایک ہے۔ حقیقت یہ ہے قیامت میں لیڈر اور بے دین پیر، آج کل بے دین لیڈر بھی بہت ہیں اور بے دین پیر بھی بہت ہیں، اور سب نے جو ہے مارکیٹ میں اپنی دکانیں کھول دی ہیں صرف رقم جمع کرنے کے لیے، پیسے جمع کرنے کے لیے، گدیاں جمع کرنے کے لیے۔ حشر کے میدان میں یہ سارے کے سارے آپس میں ایک دوسرے سے لڑیں گے۔ اس قسم کے مضمون قرآن شریف میں کئی جگہ آئے ہیں، ایک جگہ نہیں کئی جگہ آئے ہیں۔ حقیقت یہ ہے قیامت میں بے دین لیڈر اور بے دین پیر دونوں ایک ہی مشترک انجام سے دوچار ہوں گے۔ نہ لیڈر کی عظمت اس کو عذاب سے بچا سکے گی اور نہ عوام کا یہ عذر ان کو بچانے والا بنے گا کہ ہم تو بے علم تھے، ہم کو ہمارے لیڈروں نے گمراہ کیا۔ اس لیے لیڈر پکڑو تو اچھے پکڑو اور پیر پکڑو تو اچھے پکڑو۔ آج کل مارکیٹیں بہت کھلی ہوئی ہیں بے دینوں کی، اسی لیے میں ایک بات عرض کیا کرتا ہوں کہ مسجد میں ناچنا منع ہے، لیکن آج بے دینی کی وجہ سے جہالت ہماری مسجدوں میں ناچ رہی ہے۔ گھروں میں ناچنا منع ہے لیکن بے دینی کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے جہالت ہمارے گھروں میں ناچ رہی ہے، ہمارے کاروباروں میں جہالت ناچ رہی ہے، ہمارے دینی اداروں میں بھی جہالت جو ہے وہ ناچ رہی ہے لکھا ہوا دینی ادارہ، لیکن چونکہ تربیت نہیں ہے اس لیے جہالت کی طرف قوم جو ہے کافی تیزی کے ساتھ دوڑی جا رہی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حقیقی معرفت نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ جاسیہ کی ایک آیت پڑھ رہا ہوں۔ أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً، کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنے خواہش کو اپنا معبود بنا رکھا ہے اور اللہ نے اس کے علم کے باوجود اس کو گمراہی میں ڈال دیا، اور اس کے کان اور اس کے دل پر مہر لگا دی اور اس کی آنکھ پر پردہ ڈال دیا۔ فَمَن يَهْدِيهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ، پس ایسے شخص کو کون ہدایت دے سکتا ہے اس کے بعد کہ اللہ نے اس کو گمراہ کر دیا ہو۔ افلا تذکرون، کیا تم دھیان نہیں کرتے؟ مختصر تشریح سن لیجیے اس کی جو بہت اہم ہے۔ خواہش کو اپنا معبود بنانے کا مطلب
خواہش کو اپنی زندگی میں سب سے برتر مقام دینا ہے۔ جو شخص اپنی خواہش کے تحت سوچے اور اپنی خواہش کے تحت عمل کرے، وہ گویا اپنی خواہش ہی کو اپنا معبود بنائے ہوئے ہے۔ دوسری بات، آدمی کی عقل صحیح اور غلط کو پہچاننے کی کامل صلاحیت رکھتی ہے، مگر جو شخص اپنی عقل کو اپنی خواہش کا تابع بنا لے، اس کا حال یہ ہو جاتا ہے کہ اس کے سامنے حق کے دلائل آتے ہیں مگر وہ ان کے وزن کو محسوس نہیں کر پاتا۔ وہ ہر بات کے جواب میں ایک جھوٹی توجیہ پیش کر کے اسے رد کر دیتا ہے۔ آدمی کی یہ روش آخرکار اس کی عقلی قوتوں کو مسخ کر دیتی ہے۔ اس کے کان الفاظ سنتے ہیں مگر ان کے معنی تک ان کی پہنچ نہیں ہوتی۔ اس کی آنکھ حقیقت کو دیکھتی ہے مگر وہ اس سے سبق نہیں لے پاتی۔ اس کے دل تک ایک بات پہنچتی ہے مگر وہ اس کے دل کو تڑپانے والی نہیں بنتی۔ نمبر 3، عقلی قوتوں کو خدا نے ہدایت کے داخلے کا دروازہ بنایا ہے، مگر جو شخص اپنی خواہش پرستی میں ان دروازوں کو بند کر لے، اس کے اندر ہدایت داخل ہوگی تو کس راستے سے داخل ہوگی؟ صرف ایک مثال لے کر سمجھا دیتا ہوں۔ کوئی آدمی اپنی آنکھیں اپنے ہاتھوں سے پھوڑے اور پھر اللہ تعالیٰ سے روشنی مانگے، کیسے ملے گی روشنی؟ اس لیے عقل گھوڑے نہیں دوڑانا، خواہش کے پیچھے نہیں چلنا، احکامات کو پورا کرنا ہے۔ پس وہ اسی کو اچھا سمجھتا ہے جس کو اس کا نفس اچھا، اور اسی کو برا سمجھتا ہے جس کو اس کا نفس برا قرار دیتا ہے۔ یعنی اللہ اور رسول کے حکام کے مقابلے میں اپنی نفسانی خواہش کو ترجیح دیتا یا اپنی عقل کو اہمیت دیتا ہے، حالانکہ عقل بھی ماحول سے متاثر یا مفادات کی اسیر ہو کر خواہش نفس کی طرح غلط فیصلہ کر سکتی ہے۔ اس لیے ایک معنی اس کے یہ بھی کیے گئے ہیں کہ جو اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہدایت ہے وہ اور برہان کے بغیر اپنی مرضی کے دین کو اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پورا نہیں کرتا، وہ آدمی بھٹک جاتا ہے۔ صرف اپنی عقل کو چلائے تو اللہ کے احکامات کے مقابلے میں عقل نہیں چلتی۔ جیسا اللہ کہے ویسا کر کے دکھا دو، اسی لیے اللہ کا اعلان ہے، میں جیسا کہوں ویسا تم کر کے دکھلا دو، پھر تم جیسا کہو گے ویسا میں کر کے دکھلا دوں گا۔ لیکن ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہ پاک نہیں، ہم جیسا کہیں ویسا آپ کر کے دکھلائیے، اور آپ جیسا کہتے ہیں ویسا کرنے کا ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، تو گاڑی نہیں چلتی۔ اب پڑھ لیجئے میرے ساتھ، ایاک نعبد وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، ایاک نعبد وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ۔ اٹھتے بیٹھتے یہ جملہ پڑھتے رہنا چاہیے، اس سے انشاءاللہ سیدھے راہ پر چلنے کی اللہ تعالیٰ توفیق دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ شورى کی چند آیتیں پڑھ رہا ہوں، آیت نمبر 27، آیت نمبر 28، آیت نمبر 29۔ وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، اور اگر اللہ اپنے بندوں کے لیے روزی کو کھول دیتا تو زمین میں فساد کرتے۔ وَلَكِن يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَا يَشَاءُ، لیکن وہ اندازے کے ساتھ اتارتا ہے جتنا چاہتا ہے۔ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ، بے شک وہ اپنے بندوں کو جاننے والا، دیکھنے والا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ، اور وہی ہے جو لوگوں کے مایوس ہو جانے کے بعد
بارش برساتا ہے اور اپنی رحمت پھیلا دیتا ہے۔ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ، اور وہ کام بنانے والا ہے، قابل تعریف ہے۔ وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِنْ دَابَّةٍ، اور اسی کی نشانیوں میں سے ہے آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنا اور وہ جاندار جو اس نے ان کے درمیان پھیلائے ہیں۔ وَهُوَ عَلَى جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ، اور وہ ان کو جب چاہے جمع کرنے پر قادر ہے۔ زمین پر انسانی زندگی کا انحصار پانی پر ہے، مگر پانی تمام تر خدا کے اختیار میں ہے۔ خدا اگر پانی فراہم نہ کرے تو انسان خود سے پانی حاصل نہیں کر سکتا۔ اس طرح رزق کی تقسیم بھی خدا کی طرف سے ہوتی ہے۔ اس تقسیم میں خدا آدمی کے ظرف کو دیکھتا ہے اور ہر ایک کو اس کے ظرف کے بقدر عطا کرتا ہے۔ اگر لوگوں کو ان کے ظرف سے زیادہ دیا جانے لگے تو لوگ سرکش بن جائیں اور زمین میں ہر طرف ظلم و فساد پھیل جائے۔ یہ مطلب ہے، یعنی اللہ تعالی ہر شخص کو حاجت اور ضرورت سے زیادہ یکساں طور پر وسائل رزق عطا فرما دیتا، تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا کہ کوئی کسی کی ماتحتی قبول نہ کرتا، ہر آدمی کو بادشاہ بنا دیتا، ہر آدمی کو مینیجر بنا دیتا، یا ہر آدمی کو جو ہے سب کو جو ہے ہزار کروڑ دے دیتا۔ مثال دے رہا ہوں میں، جتنے ہیں سب کو 1000 کروڑ آسمان سے آ جاتے، سب کو برابر، تب نوکری کون کرے گا؟ پھر جو ہے گھر کے اندر کے کام، دوسرے کام وہ کون کرے گا؟ اللہ تعالیٰ جو دیتا ہے وَلَٰكِن يُنَزِّلُ بِقَدْرٍ مَّا يَشَاءُ، وہ جانتا ہے کس کو کتنا دینا ہے، کون کتنا پیسہ ہضم کر سکے گا۔ جس کے پیسے بولتے بہت ہیں ان کو اللہ پیسہ کم دیتا ہے، وہ ہاضمہ دیکھتا ہے اللہ تعالیٰ۔ یہ مطلب ہے اس کا کہ کوئی کسی کے ماتحتی قبول نہ کرتا، ہر شخص شر و فساد بغی و عدوان میں ایک سے ایک بڑھ کر ہوتا، جس سے زمین فساد سے بھر جاتی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ انہ بعبادی خبیر بصیر، میں جانتا ہوں، خبیر بھی ہوں بصیر بھی ہوں، کس کو کتنا دینا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک کسان جب دانے کو بکھیرتا ہے تو وہ اس کو سمیٹنے پر بھی قادر ہوتا ہے۔ یہ انسانی مشاہدہ اس بات کا قرینہ ہے کہ خدا بھی اسی طرح اپنی بکھری ہوئی مخلوقات کو سمیٹ کر اپنی عدالت میں لا سکتا ہے، جہاں یکجائی طور پر لوگوں کے مستقبل کا فیصلہ کیا جائے۔ جس خالق کے لیے پیدا کر کے بکھیرنا ممکن تھا، اس کے لیے موت کے بعد دوبارہ سمیٹنا کیوں ناممکن ہو جائے گا؟ وہ ہر چیز پر قادر مطلق ہے۔ بس خلاصہ کلام یہ ہے، ہر چیز پر قادر مطلق ہے۔ اس لیے اپنے گھروں میں اللہ کی بڑائی کے مذاکرے کیجئے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کام کرنے کے لیے قبول فرمائے۔ اللہ کی قدرت کو دیکھو، اللہ تعالیٰ کے نظام کو دیکھو، کرنے والے اللہ ہیں اور اللہ ہی کرتے ہیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔